السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کا یہ سیشن، اس کی آج آیہ نمبر 49 ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب نجیناکم ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون فرعون کی قوم سے۔ آل کا مطلب قوم ہوتا ہے۔ فرعون کی قوم یہ قبطی تھے، بنی اسرائیل اور قبطی ان کا مقابلہ تھا، تو یہ قبطی تھے فرعون کے جو قوم تھی۔ یسومونکم، دو ترجمے اس کے کر سکتے ہیں، میں دونوں لکھ دیتا ہوں۔ یسومون، وہ چکھاتے تھے، تم کو، یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں وہ دیتے تھے تم کو۔ سوء العذابی، برا عذاب۔ آگے برے عذاب کی وضاحت ہے۔ یذبحون، وہ بری طرح ذبح کرتے تھے یا سختی سے ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، فی ذالکم، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اس میں ذالکم کا مطلب اس اور فی کا مطلب میں، بلاء آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے نجات دی قوم فرعون سے تمہیں، یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاتے تھے یا وہ دیتے تھے تمہیں برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 49 ہے۔ اب اس کی تفسیری اعتبار سے کچھ نکات اس کے سمجھ لیجئے۔ تبری، امام تبری علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر تبری کے اندر جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہیں ان سے نقل فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے جو مشیر تھے، اس کے جو درباری تھے، انہوں نے مل کے مشورہ کیا۔ مشورہ یہ کیا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے، اس کے ساتھ یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ انبیاء اور بادشاہ ان کی نسل سے ہوں گے، تو لہذا کیوں نہ ان کا حساب کتاب لگایا جائے، ان کا بندوبست کیا جائے۔ لہذا اس مشورے پر پھر مشورہ یہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل کی بستیوں میں فرعون کے سپاہی چھریاں پکڑ کے گھومتے رہیں، اور جب کبھی ان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہو تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے۔ اس مشورے پر عمل درآمد شروع ہوا تو کثرت کے ساتھ بچوں کا قتل کیا جانے لگا، تو نتیجتاً ہوا یہ کہ جو بڑی عمر کے لوگ تھے وہ تبھی موت مرنے لگے، وہ تو فوت ہونا ہی تھا انہوں نے، اور جو چھوٹی عمر کے بچے تھے پیدا ہونے والے ان کو قتل کرتے رہے، تو لہذا نتیجتاً یہ خدشہ لاحق ہونے لگا فرعون کی قوم کو کہ اگر اسی طرح سے ہم یہ قتل کرتے رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری خدمت کرنے والے بنی اسرائیل باقی نہیں رہیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ لہذا فرعون کے دربار میں یہ صلاح پیش کی گئی، مشورہ پیش کیا گیا کہ 1 سال ان کو قتل کیا جائے اور 1 سال وقفہ کیا جائے، اس سال کے بچوں کو بڑا ہونے دیا جائے۔ تو
اس بنی اسرائیل کی اسی روایت کے اندر جو اپنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے تفسیر تبری میں، ان کی سند سے نقل ہے، وہ صحیح سند ہے اس کی، لیکن وہ روایت جو ہے وہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیلی روایت ہے، اور اس کو ہم صحیح بھی نہیں کہہ سکتے، غلط بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن عبداللہ ابن عباس تک اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو اس روایت کے اندر ہے کہ پھر جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ تھیں، ان کو ایک سال جب وہ حاملہ ہوئیں ہارون علیہ السلام سے، اس سال بچوں کو قتل کرنے کا سال نہیں تھا، تو اس سال بغیر کسی ڈر خوف کے ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے وہ پیدا ہوئے، اور پھر اگلے سال جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ حاملہ ہوئیں تو اس سال بچوں کو قتل کرنے کا سال تھا۔ تو پھر وہ آگے پورا واقعہ سورہ طٰہٰ وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے وضاحت کے ساتھ کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور محفوظ کیا۔ تو بہرکیف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو اللہ رب العزت نے نجات دی ہے، اور فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی ہے، وہ کس طرح سے نجات دی اور وہ عذاب کیا تھا، یذبحون ابناءکم، وہ بچوں کو قتل کرتے تھے۔ ایک اور بات ہے وہ بڑی مشہور ہے ہمارے ہاں، وہ مشہور یہ ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ ہے جی، اور وہ میری حکومت پر قبضہ کر لے گا، میری حکومت ختم کر دے گا، میری بادشاہت ختم کر دے گا، تو لہذا اس نے پھر جو ہے وہ بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تاکہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو۔ یہ من گڑت ہے، آج تک یہی سنتے سناتے آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ من گڑت ہے، اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ وہ قرینہ قیاس یہی ہے، درست بات یہی ہے، زیادہ قریب جو درستی کے وہ بات یہی ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے خائف ہو گیا کہ کہیں یہ مجھ پر غالب نہ آ جائیں، اور اس وجہ سے انہوں نے بچوں کو قتل کروانا شروع کیا۔ اور آپ آج بھی دیکھ لیں، آج بھی کافروں کا یہی طرز عمل ہے کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خائف ہیں، مسلمانوں کے زیادہ بچوں سے خائف ہیں، اور طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے، لالچ دے کر، دھمکیاں دے کر، فیملی پلاننگ کے ذریعے سے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے، ہتھ کنڈوں سے کم بچے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی آفرز دی جاتی ہیں، فنڈز دیے جاتے ہیں، اور مختلف فیملی پلاننگز کے جو ہیں وہ پروگرام دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ اتنا کر لیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، اتنا کر لیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے۔ تو لہذا یہ کافروں کا ہمیشہ سے طرز عمل رہا ہے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خائف ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے خاندان کی عورتیں بچے زیادہ پیدا کرتی ہیں، تاکہ میری امت قیامت والے دن میں فخر کر سکوں اپنی امت کی تعداد پر۔ تو لہذا یہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام، اور پھر ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ آپ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو اپنی طبعی موت فوت ہوا ہو اور اس نے لمبی عمر پائی ہو، پوری عمر پائی ہو، یعنی کہ بڑھاپے میں جا کے فوت ہوا اور اس نے ایک شادی کی ہو، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا۔ تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں پر ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ترجمہ کیا گیا یذبحون ابناءکم، وہ بری طرح ذبح کرتے تھے۔ بری طرح ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بری طرح ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ ذبحون، یہ باب تفعیل سے ہے، جب باب تفعیل میں یذبح، ذبح یذبح، با کا اضافہ ہوا، اس وجہ سے ترجمے کے اندر اضافہ ہو گیا بری طرح کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دن کون سا تھا؟ یہ یوم عاشورہ تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لے کے گئے نا، صحیح بخاری کے اندر 2004 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے، لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ، جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، انہ یوم صالح، یہ ایک اچھا دن ہے، اور اس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی من عدوہم، ان کے دشمن سے۔ لہذا ہوا یہ تھا کہ فصام موسیٰ علیہ السلام نے، فصامہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حق منکم بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر میرا زیادہ حق ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ تو لہذا آقا علیہ السلام نے پھر 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم بھی دیا۔ فصامہ وامر بصیامہ، آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ روزہ جو تھا یوم عاشورہ کا یہ نفل ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے 1134 یا 1135 نمبر پہ، آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر انشاءاللہ اگر ہم اگلے سال زندہ رہا میں تو پھر میں جو ہے وہ یوم التاسع 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔
لیکن حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے اور اس دنیا میں نہ رہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ لہٰذا یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے اصل میں یہ اس دن کی خوشی میں رکھا جاتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کی نجات کی خوشی میں یہ روزہ رکھا تھا۔ تو یہ اس میں، اور دوسری بات بلاؤن کے حوالے سے آخری بات ہے آزمائش۔ یہ آزمائش دو طرح سے ہو سکتی ہے، مصیبت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور انعام کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ آزمائش تو آزمائش ہوتی ہے، اللہ مصیبت کے ساتھ بھی بندے کو آزما لیتے ہیں اور انعام کے ساتھ بھی آزما لیتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہ دونوں کے لیے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے مصیبت کیا تھی؟ یہ مصیبت تھی یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، عورتوں کو زندہ رکھ کے باندیاں بنا لیتے تھے، بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ مصیبت تھی بنی اسرائیل کے لیے، اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی۔ دوسرا یہ بلاؤن جو ہے اس کو آپ نجیناکم کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر انعام کیا، ان کو نجات دے دی، اب اس انعام کے اندر ان کے لیے آزمائش تھی کہ انعام کے بعد اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں کہ نہیں رہتے۔ تو لہٰذا یہ جو بلاؤن ہے اس کا تعلق آپ دونوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، نجینا کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، سوء العذاب کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں سے اصل میں تذکرہ شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل پر انعامات کی تفصیل کا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔